میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے، میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ خوابوں کی تعبیریں، اور الحمدللہ عز و جل اس سلسلے میں ہم آپ کے خوابوں کی تعبیر مبلغ دعوت اسلامی مولانا اسد مدنی عطاری دامت برکاتہم العالیہ کے ذریعے سے جاننے کی کوششیں کرتے ہیں۔ ابتداءً سلسلے میں درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ آقا انعامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد خوشبودار ہے کہ تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ نیت کرتے چلیے کہ انشاءاللہ عز و جل اگر کسی ایسے عمل کی طرف رہنمائی کی گئی جو نیکیوں والا عمل ہے اور مجھے کہا جا رہا ہے کہ اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں، تو بالخصوص جو اس سلسلے کو دیکھ رہے ہیں اور اپنے آپ کی کیفیت ملتی جلتی پاتے ہیں، تو ہم سبھی نیت کر لیں گے انشاءاللہ عز و جل کہ نیکی کے کام کو ہم اپنی زندگی میں شامل کریں گے۔ اور اگر کوئی ایسا معاملہ ہے جس سے رکنے کا کہا جا رہا ہے، کسی برائی سے منع کیا جا رہا ہے، تو ہم نیت کرتے چلیں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم اس برائی کو نہ صرف ابھی چھوڑیں گے بلکہ اس کو ساری زندگی کے لیے چھوڑ دیں گے۔ آئیے سلسلے میں آپ کی کالز کو شامل کرتے ہیں۔ جی کالز دیجیے گا۔ فیضان احمد خان اکولہ ہند سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال ہے، ایک اسلامی بہن 1 سال قبل جس کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، وہ انہیں خواب میں اس حالت میں دیکھتی ہے جس طرح وہ انتقال سے قبل بیڈ پر لیٹے ہوئے تھے۔ اب وہ دیکھتی ہے کہ وہ اٹھتے ہیں اور صرف اس کی طرف غور سے دیکھتے ہیں۔ یہ خواب وہ مہینے میں 2-3 بار دیکھ چکی ہے۔ برائے کرم تعبیر ارشاد فرما دیجیے۔ ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ عز و جل اس کی تعبیر لیتے ہیں۔ ایک اور کال دیجیے گا۔ خوابوں کی تعبیر سلسلے میں میرا یہ سوال ہے کہ اگر کوئی اپنے آپ کو برہنہ دیکھے اپنے لباس ڈھونڈنے کے لیے، پہننے کے لیے، تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ انشاءاللہ جی اس کی بھی تعبیر معلوم کرتے ہیں۔ ایک اور کال دے دیجیے۔ ہم نے نا ایک خواب دیکھا ہے جس میں رات کو بہت سی آندھی آئی ہوئی ہے اور کچھ نظر نہیں آ رہا، اتنی تیز آندھی ہے اور تھوڑی دیر بعد نا بارش پڑنے لگ جاتی ہے۔ اگر آپ اس کا تعبیر بتا دیں۔ اللہ اکبر۔ انشاءاللہ ان تینوں خوابوں کی تعبیرات جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ مبلغ دعوت اسلامی مولانا اسد مدنی عطاری دامت برکاتہم العالیہ ہمارے ساتھ شامل سلسلہ ہیں، وہی رہنمائی فرمائیں گے۔ اسد بھائی ہمارے پہلے کالر تھے اکولہ ہند سے فیضان احمد خان، یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی نے خواب میں اپنے والد صاحب کو دیکھا ہے اور مہینے میں 2-3 مرتبہ یہ خواب دیکھ رہی ہیں۔ والد صاحب انتقال سے پہلے جس حالت میں بیڈ پر ہوتے تھے اسی حالت میں دیکھا جا رہا ہے۔ کیا فرمائیں گے اس خواب کی تعبیر کے بارے میں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ کسی عزیز کا انتقال ہوتا ہے، قریبی ہوتا ہے، تو چونکہ اس کے ساتھ زندگی کا ایک وقت ہے تو خواب میں نظر آتے ہیں مختلف انداز پر، اور عموماً ہمیں اس طرح کے کچھ مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں جو کہ زندگی میں ہم نے دیکھے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک روٹین کی چیز ہوتی ہے اور اس طرح کے خوابوں کی تعبیر نہیں کی جاتی۔ ہوتا ہے کوئی گمان ہوتا ہے، ہمیں محبت ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہمیں وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں، تو پھر انتقال نہیں کی جاتی۔ البتہ یہ گزارش کروں گا کہ والد صاحب کو خواب میں دیکھا ہے تو ان کے لیے آپ 30 سال ثواب کریں اور کثرت سے دعا کریں۔ ہو سکتا ہے یہ بھی معاملہ ہو کہ بیماری کے عالم میں ان کی بہت زیادہ خدمت کی ہو، تو ایک یہ نقش جو ہے وہ ذہن پر رہ جاتا ہے، پھر وہی لوٹ لوٹ کر آ رہا ہوتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں اپنے والدین کی خوب جیتے جی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر وہ انتقال فرما گئے ہیں تو ان کے لیے یہ سارے ثواب کرتے رہیں۔ اصل میں اگلی کال تھی کہ اگر کوئی خواب میں اپنے آپ کو برہنہ دیکھتا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ یہ کسی پوشیدہ بات کے ظاہر ہونے کی علامت ہوتی ہے، راز کے فاش ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ اب اس کے کئی پہلو ہو سکتے ہیں۔ جس نے خواب دیکھا ہے اسے چاہیے کہ وہ ایک تو اپنی عادت کرے۔ بعض اوقات ہم اپنے راز کی بات، اپنی ایسی بات جو کہ چھپانے کی ہو، وہ خود ہم ظاہر کر رہے ہوتے،
تو جس نے اپنا راز چھپایا اس نے اپنا مقصد پایا ہے، بڑی پیاری بات کہی جاتی ہے. تو یہ ایک تنبیہ ہوتی ہے خواب دیکھنے والے کے لیے کہ گفتگو کا محاسبہ کرے. جہاں بے تکلفی کا ماحول ہوتا ہے تو وہاں پر نہ کہنے کا ہم کہہ بیٹھتے ہیں، نہ بولنے کا بول جاتے ہیں. تو یہ بڑی معاشرے کے اندر کہیے کہ کمزوری بھی ہے کہ جب بے تکلف ہوتے ہیں، جب چند ملاقاتیں ہو گئی، کسی کے ساتھ آنا جانا ہو گیا، کچھ وقت ہم نے گزارا، تو پھر اس بات کا دھیان نہیں عموماً رکھا جاتا کہ کیا بات کہنی ہے کیا نہیں کہنی. تو اللہ پاک ہم سب کو اپنی زبان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے اور قفل مدینہ کی توفیق عطا فرمائے. اس کی بڑی برکت یہ بھی ہوگی کہ انشاءاللہ اپنے رازوں کو محفوظ رکھنے میں کامیاب ہو سکیں. انشاءاللہ کم بولیں گے تو کم راز لوگوں پر کھلیں گے. زیادہ بول کر بندہ اپنے راز کھو بیٹھتا ہے، کسی کے ہاتھ دے دیتا ہے، پھر جب نکل جاتی ہے جب خوشبو تو گل بیکار ہوتا ہے. تیسری کال تھی، کالر یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے خواب میں بہت زیادہ آندھی دیکھی ہے اور اس آندھی کے بعد موسلا دھار بارش بھی ہوئی ہے، تو اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمائیں گے؟ بارش تو اچھی علامت ہوتی ہے، البتہ آندھی اور طوفان جس طرح کا انہوں نے بیان کیا ہے تو یہ تعبیر کے اعتبار سے اچھا نہیں ہوتا. جس علاقے میں یہ دیکھا جائے تو ہو سکتا ہے کہ وہاں پر کوئی قدرتی آفت نمودار ہو، کوئی ایسا مسئلہ ظاہر ہو جو کہ لوگوں کو پریشان کرے. مصیبت سے پریشانی سے محفوظ رہنے کے لیے رائے خدا میں کچھ خرچ کرنا، صدقہ دینا، یہ بڑا مجرب ہے اور بہت اس کے فوائد جو ہے وہ سامنے آتے ہیں. تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کریں، اس کے راہ میں کچھ خرچ کریں، دعا پڑھ لیں. ٹھیک ہے جی، اللہ کریم ہم سب کو اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. مدینہ مزید کالز دیجیے گا. شریف اتاری ہلدوانی. رات میں نے خواب دیکھا ہے ایک پیڑ ہے بڑا سا، وہ کاٹا جا رہا ہے، مسجد اور معیار کی جگہ ہے اور اس میں اسلامی بھائی بھی اپنے ہیں. تو جو اس کی ڈالی کٹ کے گر رہی ہے مجھے اتنا ہی پتہ نہیں ہے، وہ آ رہی ہے اور مجھ سے بچ جا رہا ہوں، ایک دم لگ نہیں رہی ہے میرے. اس خواب کی تعبیر بتا دیجیے. جی ایک اور کال دیجیے گا. خواب کی تعبیر معلوم کرنی تھی. یہ کہ میری دو دادی جان تھی، تو ایک تو دونوں کی ڈیتھ ہو گئی. تو مجھے خواب میں نظر آتی ہیں کہ ہمارے گاؤں کے قریب میں ٹرین چلتی ہے، تو وہ پہلے دونوں کھڑی تھی باہر، پھر ایک دادی آتی ہے اور وہ ٹرین کی طرف جا رہی ہوتی ہے. میں ان کو منع کر رہا تھا نہیں جاؤ نہیں جاؤ، تو وہ نہیں جا رہی ہوتی. تو پھر ایک دادی میری ٹرین کے اوپر چڑھ جاتی ہے جیسے سر ہوتی، پھر وہ ٹرین جیسے چل پڑتی ہے تو پھر وہ شور کرتی ہے، تو پھر وہ ایک دم اوپر سے چھلانگ لاتی ہے. میں ان کو ایک دادی کو کیچ کر لیتا ہوں. تو اس کو ایسا خواب میں دیکھنا کیسا ہے، اس کی تعبیر مجھے بتا دے. اللہ اکبر، اللہ کریم خیر فرمائے. ایک اور کال دیجیے گا. میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ میرے چاروں طرف پانی ہی پانی ہے، سفید کلر کا پانی ہے، وہ ایک سیلاب کی سمت آ رہا ہے. تو اس کی برائے مہربانی تبدیل فرما دیں. ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ تینوں کالز کے جواب لیتے ہیں. اصل میں پہلا سوال تھا کہ خواب دیکھنے والے نے دیکھا ہے کہ پیڑ ہے جس کو کاٹا جا رہا ہے، اس کی ڈالیاں شاخیں کٹ کٹ کر گر رہی ہیں اور یہ ان کے اوپر گرنے والی ہوتی ہیں لیکن یہ بچ جاتے ہیں. اس خواب کی کیا تعبیر ہوگی؟ سرسبز پیڑ کو اگر کٹا ہوا یا کاٹتے ہوئے دیکھا جائے تو یہ برا ہوتا ہے اور کسی مال میں نقصان کی یہ علامت ہوتی ہے. تو جو صاحب خواب ہے اسے چاہیے کہ اپنے معاملات پر غور کرے. بعض اوقات ہم کوئی معاہدہ کرنے جا رہے ہوتے ہیں یا کوئی ایسی ڈیل کرنے جا رہے ہوتے ہیں اور اس طرح کا خواب نظر تو اس میں مزید احتیاط برتنی چاہیے. بعض اوقات ہم عام حالات میں زندگی میں رسک لیتے ہیں اور کچھ ایسے کام ہم کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس خواب دیکھنے کے بعد چاہیے کہ محتاط رہیں. کوئی بڑا میٹر ہے، کوئی معاہدہ کرنے جا رہے ہیں، کوئی ایسی چیز کرنے جا رہے ہیں تو اس میں عمومی حالات سے زیادہ محتاط رہیں تو انشاءاللہ حفاظت کا سامان ہوگا. سبحان اللہ. اگلی کال یہ تھی کہ ایک اسلامی بھائی ہیں، انہوں نے اپنی دادی کو دیکھا ہے، دو دادیاں ہیں ان کو دیکھا ہے، وہ پلیٹ فارم کی طرف جا رہی ہیں، ٹرین میں چڑھنے لگتی ہیں، یہ روکتے ہیں نہیں رکتی ہیں، اس کے بعد وہ ٹرین کے اوپر چڑھ جاتی ہیں اور اسی طرح کا آگے ایک معاملہ ہے. کیا ارشاد فرمائیں گے اس کی تعبیر کے بارے میں؟ دیکھیے، ایک تو اس طرح کا کوئی خواب دیکھے جس میں کسی طرح کا نقصان ظاہر ہوتا ہوا دیکھیں تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں. اور دوسرا یہ ہے بعض اوقات
شیطان کی جانب سے بھی اس طرح پریشان کرنے کے لیے دکھائے جاتے ہیں اس کے عمل سے، وسوسے سے، تو حفاظت کے لیے تحفظ پڑھیں، لا حول کریں تو انشاءاللہ خیریت ہوگی۔ اور بعض اوقات جو ہے وہ شیطان کے عمل سے ہوتا ہے تو اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی، وہ فقط مسلمان کو پریشان کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ ایکسیڈنٹ بعضوں کا بندہ دیکھتا ہے، قتل گری دیکھتا ہے، کبھی لڑائی جھگڑا دیکھتا ہے، کبھی جو ہے وہ عجیب و غریب مناظر بناتے ہیں، تو پھر اس کی طرف توجہ نہ کریں اور اللہ کی رحمت پر امید رکھیں، انشاءاللہ خیریت کا سامان ہوگا انشاءاللہ۔ اس سے بعد جو کال آئی تھی اس میں کالر کا کہنا یہ تھا کہ میں اپنے چاروں طرف پانی دیکھتا ہوں، بہت پانی ہی پانی ہے اور سیلاب کا سا ماحول ہے، اس بارے میں کیا ارشاد فرمائیں گے؟ بعض اوقات کیا ہوتا ہے خالد بھائی کہ ہم جی ہماری روٹین کے اندر کوئی ایسی چیز شامل ہو چکی ہوتی ہے جو کہ نقصان دہ ہوتی ہے، ہم اس کو ریئلائز بھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس کی بچنے کی تدبیر ہم نہیں کر پا رہے ہوتے، اور اللہ پاک کی یہ رحمت ہوتی ہے کہ بعض اوقات اس طرح کا خواب دکھا کر بندے کو تنبیہ کی جائے پر مزید احتیاط کے ساتھ جو ہے وہ غور کرے اور محتاط رہے تو انشاءاللہ اجل نقصان سے حفاظت کا سامان رہے گا۔ بھارت سیلابی پانی یہ کسی بری خبر اور نقصان کی دلیل ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کریم بری خبروں سے، نقصانات سے محفوظ فرمائے۔ نقصانات سے بچنے کا ایک طریقہ پہلے بھی بیان کیا گیا کہ راہ خدا عز و جل میں صدقہ کرتے رہیں۔ اصل میں یہ فیس بک پر ایک نے میسج کیا ہے اسلامی بھائی نے، عبد المنان قریشی نام ہے، کہہ رہے ہیں پل سے پانی میں گرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور پھر دیکھا ہے کہ کسی نے ہاتھ پکڑ کر بچا لیا ہے، تو اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ مراد کے پورے نہ ہونے کی علامت ہوتی ہے بلندی سے نیچے کے، لیکن چونکہ اختتام کے حوالے سے یہ خواب بہتر ہے کہ کسی نے بچا لیا تو انشاءاللہ نہ، اگر ان کے دل میں کوئی خواہش تھی، کوئی تمنا تھی، جن دنوں میں خواب دیکھا ہے تو اللہ کی رحمت سے وہ کمپلیٹ ہوگی، تو نتیجتاً یہ خواب اچھا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کریم خیر فرمائے، عافیتیں عطا فرمائے، مشکلات سے بچائے، جن کے نتیجے اچھے ہیں وہ اچھے نتیجے ہمیں دیکھنا بھی نصیب فرمائے۔ مزید کال دیجیے گا۔ مجھے ایک خواب کی تعبیر پوچھنی تھی۔ میرے بچوں کے امی نے ایک سونے کا خواب میں لاکٹ دیکھا جو کہ مطلب گلے سے ٹوٹ کے 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے، برائے کرم اس کی آپ تعبیر بتا دیجیے گا۔ ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ۔ مزید کال دیجیے گا۔ خواب میں نے دیکھا سیڑھیوں سے اتر رہا ہوں اور اپنے آپ کو روکنے کی کوشش نہیں کر پا رہا اور اوپر سے نیچے گرا ہوں، اور ایک بزرگ ہیں وہ مجھ کو اٹھانے آئے ہیں، داڑھی رکھی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ شامل کرتے ہیں۔ مزید کال دیجیے گا۔ کانپور سے سر، خواب میں دریا بہتا دیکھنا کیا تعبیر ہے؟ ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ تعبیرات لیتے ہیں۔ اسد بھائی، اسلامی بہن نے اپنے آپ کو خواب میں دیکھا ہے اور سونے کا لاکٹ ہے وہ ٹوٹ کر 2 ہو گیا ہے، کیا تعبیر ہوگی؟ سونے کا لاکٹ ٹوٹ کر 2 ہو گیا جی۔ یہ ایک عمومی روٹین کی چیز ہے، زیورات اسلامی بہنیں استعمال کرتی ہیں، بعض اوقات ٹوٹ بھی جاتا ہے، خراب بھی ہو جاتا ہے، تو کچھ خاص نہیں ہے، بس سوال کریں اور اگر واقعی جو لوگ یوز کرتی ہیں تو اس کی حفاظت کا جو ہے وہ خاص اہتمام کریں۔ ٹھیک ہے جی۔ ایک اور خواب تھا کہ ایک اسلامی بھائی کہہ رہے ہیں کہ ہم سیڑھیوں سے اتر رہے ہیں اور اترتے اترتے اپنے آپ کو قابو نہیں کر پا رہے، روک نہیں پا رہے کہ رکیں کس طرح، اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ مسلسل تیزی کے ساتھ اترتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ اب دیکھیں اس میں 2 کیفیات ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ بندہ اترنا ہی چاہ رہا ہے اور اترتا جا رہا ہے، تب تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، اور ایک یہ ہے کہ وہ نہیں اترنا چاہ رہا اور گرنے کی کیفیت سے بلندی سے نیچے کی طرف آتا ہے، تو یہ کیفیت ہے۔ یہ جو دوسری کیفیت ہے یہ درست نہیں ہے، یا بلندی سے نیچے آنا یہ تمنا کے مراد کے پورے نہ ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ دیکھا جائے تو ہر وقت ہی بندے کے دل میں کوئی نہ کوئی خواہش ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم نے کسی چیز کو ٹارگٹ بنایا ہوتا ہے، کوئی بڑا کام ہم کرنے جا رہے ہوتے ہیں، کوئی چاہت ہوتی ہے، کوئی تمنا ہوتی ہے، جن دنوں میں خواب دیکھا گیا، تو اگر ایسا میٹر ہے تو پھر ایک یہ علامت ہوگی کہ نہ چاہتے ہوئے بھی نیچے کی طرف وہ
اترتے چلے جا رہے ہیں یا گرتے چلے جا رہے ہیں. تو اگر کوئی جائز خواہش تھی اور اس کے پورا ہونے میں دشواری ہے تو نماز کے احکام جو کتاب ہے امیر اہل سنت کی دامت برکاتہ العالیہ، اس میں ایک رسالہ ہے جس میں مختلف نوافل کو بیان کیا گیا ہے. تو صلاۃ الحاجات کا طریقہ اس میں بیان کیا گیا ہے. رب عز و جل کی بارگاہ میں دعا کریں تو انشاءاللہ عز و جل ضرور کرم ہوگا. سبحان اللہ. اپنی حاجتیں دور کرنے کے لیے تھوڑا سا صبر اور تھوڑا نماز کی طرف آئیں. نوافل کم از کم تھوڑے تو شامل کریں. فرض جتنے ہیں وہ تو پورے ہی پڑھنے ہیں، ادا کرنے ہیں. اللہ کریم ہم سب کو فرائض کی پابندی کے ساتھ نوافل کی بھی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سلسلے میں ایک مدنی گلدستہ شامل کرتے ہیں. دیکھیں کہ آج ہمیں کیا مدنی گلدستہ دکھایا جا رہا ہے اور کس بارے میں معلومات دی جا رہی ہیں. کھجور کا خواب میں دیکھنا کیسا ہے؟ خواب میں کھجور کا دیکھنا کسی رئیس کی طرف سے مال حلال ملنے کی علامت ہوتا ہے. اگر دیکھے کہ کھجور کھائی ہے تو اگر اہل علم ہے تو علامت ہے کہ اس کا علم زیادہ ہوگا، اور اگر سوداگر ہے تو اس کا مال زیادہ ہوگا. اگر دیکھے کہ کھجور کھائی ہے اور اس کی گٹھلی باہر ڈالی ہے تو یہ شریعت کے احکامات بجا لانے کی طرف اشارہ کرتا ہے. اگر دیکھے کہ اس نے صرف کھجور کھائی ہے تو اس بات کی نشانی ہے کہ وراثت سے حصہ پائے گا. اگر دیکھے کہ اس کے گھر میں کھجور کا درخت ہے اور بہت پھل لگا ہوا ہے تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ کسی بڑے آدمی سے ملے گا اور اس سے نفع پائے گا. اگر دیکھے کہ کھجور کا درخت جڑ سے خشک ہو گیا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ رشتہ داروں میں جدائی پڑے گی. اگر دیکھے کہ کھجور کی جڑ کٹ گئی ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے کنبے میں سے کوئی بیمار ہوگا. اگر دیکھے کہ اس کے پاس تازہ کھجور ہے تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آزمائشوں سے مال حاصل کرے گا. اگر دیکھے کہ اس کے گھر اور مکان میں بہت سی کھجوریں ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ کھجور کے حساب سے مال اور متاع حاصل کرے گا. اگر دیکھے کہ تازہ یا خشک کھجور کھائی ہے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایمان کی لذت پائے گا اور اس کا کام انتظام سے ہوگا. اگر دیکھے کہ کھجور کی جڑ کاٹی ہے تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ جو کام ہاتھ میں رکھتا ہے وہ نہ ہوگا. اگر دیکھے کہ خشک کھجور سے تازہ کھجوریں لی ہیں، علامت ہے کہ منافق آدمی اچھی بات سنے گا. اور بعض اہل تعبیر نے بیان کیا ہے کہ جاہل آدمی سے فائدے کی بات سنے گا. اگر وہ صاحب خواب غمناک ہے تو غم سے نجات پائے گا. اللہ کریم اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہماری مشکلات کو آسان فرمائے. آمین ثم آمین. جاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مزید آپ کی کال کو سلسلے کا حصہ بناتے ہیں. جی کالز دیجیے گا. میں علی حیدر بات کر رہا ہوں. میں نے ایک خواب کی تعمیر کا پتہ کرنا ہے. میں نے کل رات کو خواب دیکھا ہے جس میں نے کافی انڈے دیکھے ہیں سے لیے ہیں، اور جب وہ شاپر میں ڈالتا ہے تو وہ سارے ٹوٹ جاتے ہیں اور ایک ہی صحیح رہتا ہے اس میں. تو اس کی تعبیر بتا دیجیے. ٹھیک ہے جی انشاءاللہ. مزید کال. خواب کے بارے میں معلوم کرنا چاہ رہا ہوں. میرے والد صاحب میرے خواب میں آئے اور مجھے کچھ کھلایا تو میرے لیے کیسا ہے؟ لاسٹ جو کال چلی تھی اس میں کہہ رہے ہیں کہ خواب میں والد صاحب کو دیکھا ہے اور والد صاحب کچھ کھلا رہے ہیں. اچھا یہ مینشن نہیں کیا گیا کہ والد صاحب حیات ہیں یا انتقال فرما چکے ہیں. بہرحال دونوں صورتوں میں ہی والد صاحب تو کھلاتے رہتے ہیں ماشاءاللہ. بچے ہوتی ہیں بچپن سے ہی والد کے ہاتھوں سے کھا کھا کر بڑے ہوتے ہیں. تو ایک روٹین کی چیز ہے جو کہ انہوں نے دیکھی ہے. تو طرح کے خوابوں کی تعبیر نہیں ہوا کرتی. ہاں البتہ کوئی خاص سینیریو ہو، کوئی خاص موقع ہے، کوئی ایسی چیز ہے جو کہ روٹین سے ہٹ کر ہوتی تو پھر اس تعبیر جو ہے وہ کی جاتی ہے. اور کیا جو ہمارے اطراف میں عموماً جن حالات و واقعات سے ہم دو چار ہوتے ہیں، گزر رہے ہوتے ہیں، تو پھر ان کو ادواق و احلام کی اصطلاح یوز ہوتی ہے ان میں شمار کیا جاتا ہے اور ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں کی جاتی. ٹھیک ہے جی. علی حیدر بھائی ہیں، انہوں نے خواب دیکھا ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے انڈے دیکھے ہیں خواب میں، لیکن جب اس کو تھیلی وغیرہ میں ڈالنے لگتے ہیں تو وہ سب ٹوٹ جاتے ہیں اور ایک ہی باقی رہ جاتا ہے. اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمائیں گے؟ اصل میں کچھ ڈیٹیل درکار ہوگی اگر یہ دوبارہ کال کر سکیں کہ یہ شادی شدہ ہیں یا
شادی شدہ نہیں ہیں، اور اگر شادی شدہ ہیں تو گھر میں کیا کچھ ولادت کا سلسلہ ہے یا کیا ڈیٹیل ہوگی تو انشاءاللہ پھر اس کی تعبیر عرض کی جا سکے گی۔ ٹھیک ہے، یہ جو کچھ ڈیٹیلز بیان کرنے کا کہا گیا، امید ہے پروگرام سن رہے ہوں گے، سلسلہ دیکھ رہے ہوں گے تو یہ نوٹ کر لی ہوں گے، آئندہ کبھی ایسی کال کرنی ہو یا یہی مسئلہ دوبارہ ڈسکس کرنا ہو تو ان ڈیٹیلز کے ساتھ، اور دیگر مدنی چینل کے ناظرین جو یہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں غور فرما لیں کہ بسا اوقات ہم جب کسی کو خواب بیان کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں کچھ ڈیٹیلز بھی ریکوائرڈ ہوتی ہیں، بالکل اختصار کے ساتھ ایک جملہ نہیں بیان کیا کریں، کوشش کیا کریں کہ کچھ احتیاط کے ساتھ لیکن تھوڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیں، اس سے انشاءاللہ عز و جل تعبیر تک پہنچنے میں کچھ نہ کچھ آسانی ہو جائے گی۔ مزید کال دیجیے گا۔ میں نے رات کو خواب دیکھا ہے کہ میں نے خواب میں جنازہ پڑھا ہے۔ ٹھیک ہے جی، نیکسٹ کال۔ بھائی جی چھاتے مور دیکھنا خواب میں کیسا ہے؟ ٹھیک ہے جی، نیکسٹ۔ میرا نام عتیق الرحمان ہے اور میں سیالکوٹ سے عرض کر رہا ہوں۔ میرا اسلامی بھائی سے یہ سوال ہے کہ خواب میں پتنگ کو اڑاتے ہوئے یا اتارتے ہوئے پتنگ کو اوپر سے کیسا ہے؟ ٹھیک ہے جی، اس کو بھی لے لیتے ہیں، ایک اور کال دیجیے گا۔ میرا نام کیسر علی ہے، کنیور سے بات کر رہا ہوں۔ میری والدہ نے ایک بکری سفید رنگ کی اور اس کے 2 بچے سفید رنگ کے دیکھے ہیں خواب میں، اور کسی نے کہا یہ اپنی بکری بھی لے جاؤ اور 2 بچے بھی ساتھ لے جاؤ، اس کی وضاحت فرما دیں آپ۔ ٹھیک ہے جی، پہلا خواب ہے، ایک سائل کہہ رہے ہیں، کالر کہہ رہے ہیں کہ میں نے خواب میں جنازہ دیکھا ہے کہ میں جنازہ پڑھ رہا ہوں، کیا تعبیر ہوگی؟ ایک نیک عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کیا ہے اچھا خواب ہے، البتہ جنازہ دیکھنا، جنازہ پڑھنا یہ بطور تنبیہ کے بھی ہوتا ہے موت کی۔ ٹھیک ہے جی، متنبہ ہو جائیں اور نیک اعمال کا سلسلہ بڑھاتے چلے جائیں۔ بالکل جی جی۔ اگلے کالر نے کہا تھا کہ میں نے خواب میں چھت پر مور دیکھا ہے، ان کی چھت پر مور آ گئے ہے جی۔ مور جی ہاں، تو یہ انشاءاللہ گھر میں خیر و برکت، اگر کسی پریشانی میں مبتلا ہے تو اللہ پاک کی رحمت سے آسانی ہوگی، اور خاص طور پر گھریلو معاملات کے اندر اگر کسی دشواری کا سامنا ہے تو انشاءاللہ عز و جل اسے چھٹکارا نصیب ہوگا، تو یہ ایک اچھی علامت ہے، اللہ پاک ان کو اس کی برکت ہے۔ آمین، اللہ کریم ہمیں اچھی علامات کی برکت نصیب فرمائے۔ اسد بھائی تیسری کال تھی، یہ کہہ رہے ہیں کہ خواب میں پتنگ اڑاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اپنے آپ کو، یہ بہت اوپر جا رہی ہے یا اتار رہے ہیں، دونوں طرح کے معاملات ہیں۔ ایک فضول کام ہے، اور بعض صورتوں میں تو ناجائز میں بھی لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں پتنگ اڑانے کے دوران، تو بعض ایک برے کام کو خواب میں دیکھے، اگر حقیقت میں اڑاتے ہیں تو اس سے دور رہنا چاہیے، معذر رہنا چاہیے، اس میں مال کا بھی ضیاع ہوتا ہے، وقت بھی ضیاع ہوتا ہے، اور نقصانات بھی کافی ہوتے ہیں۔ تو جہاں تک خواب کا تعلق ہے تو چونکہ یہ ایک ایسا کام ہے جو ہمارے معاشرے میں کیا جاتا ہے، تو کوئی پرانا خیال ذہن میں آ جاتا ہے تو تعبیر اس کی کوئی نہیں بیان کی جائے گی، البتہ یہ عمل جو ہے اچھا نہیں ہے تو اس اعتبار سے خواب بھی بہتر نہیں۔ ٹھیک ہے جی، چوتھے کالر ہیں، ان کا کہنا تھا کہ والدہ نے خواب میں بکری دیکھی ہے اور بکری کے ساتھ 2 بچے بھی ہیں، کہنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ اپنی بکری لے جاؤ اور اپنے اس بکری کے بچے بھی لے جاؤ، کیا تعبیر ہوگی؟ ہاں، یہ ایک اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے، اچھا ویسے ایک بے ربط چیز ہے، ایک جس کی کوئی تعبیر بیان نہیں کی جائے۔ ٹھیک ہے جی، مزید کالز کی طرف بڑھتے ہیں جی، کال دیجیے گا۔ میں کراچی رنگی ٹاؤن سے بول رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں نے اپنی والدہ کو خواب میں روتے ہوئے دیکھا اور اپنے بھائی کو بہت کمزور دیکھا ہے، اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ ٹھیک ہے جی، مزید کال دیجیے گا۔ تعبیر پوچھنی تھی کہ میری بیگم اور میرا کزن جو ہے وہ فوت ہو چکے ہیں خواب میں، اور میں جو ہے بیٹھ کر رو رہا ہوں، اس کی تعبیر بتا دیجیے گا۔ نیکسٹ کال۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نئے نئے کپڑے پہن رہا تھا، اس کی تعبیر بتا دیجیے۔ اللہ کریم آپ کو نئے کپڑے پہنتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔
عزت اور کرامت کا لباس آپ کو جنت الفردوس میں بھی پہنا ہے. ایک کاش نیک اعمال کرنے میں بھی ہم کامیاب ہو جائیں. ایک اور کال دے دیجیے گا. میں نے رات خواب میں بہت سارے سانپ دیکھے. پانی تھوڑا تھوڑا پانی تھا اور میں وہاں سے گزرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن اچانک سے میں وہاں گھس گیا اور اس پانی سے میں گزر رہا تھا، لیکن اتنے زیادہ سانپ تھے کہ وہاں پیر رکھنے کی بھی جگہ نہیں تھی. تو براہ کرم اس خواب کی تعبیر بتا دیں. ٹھیک ہے، یعنی پانی میں آپ نے سانپ دیکھے. اللہ کریم خیر فرمائے، آسانی دے. اسد بھائی پہلے کالر اس سیشن کے تھے، ان کا کہنا یہ ہے کہ والدہ کو روتے ہوئے دیکھا ہے اور بھائی کو اس حالت میں دیکھا ہے کہ وہ بہت کمزور ہو گئے ہیں. کیا تعبیر بنے گی؟ بیان کرنا چاہیے کہ والدہ حیات ہیں یا انتقال ہو چکا ہے، تو اس طرح کی ڈیٹیل بیان کر دینی چاہیے. عموماً اس طرح کے جب کیے جاتے ہیں تو فوت شدہ کے بارے میں کیے جاتے ہیں، لیکن اس کی تعبیر سے میں اوائڈ کروں گا. ڈیٹیل بیان کر دیا کریں، کیونکہ زندہ اور فوت شدہ کے فرق سے جو ہے وہ تعبیر میں فرق جاتا ہے. پھر وہی بات آئی مدری چینل کے ناظرین کی، خواب کی تعبیر اگر جاننی ہے تو کچھ نہ کچھ ڈیٹیل بیان کرنی پڑے گی. بسا اوقات سینیریو اس کا ایسا بیان کر رہا ہوتا ہے کہ معاملہ کیا ہوگا، لیکن کبھی کبھار اس قسم کا اشارہ نہیں ملتا. کبھی اشارے سے بھی کام چل جاتا ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بالکل تفصیل ہی چاہیے ہوتی ہے. تو ان ساری چیزوں کو نوٹ کرتے رہیں. کس طرح کے سوالات پر مبلغ دعوت اسلامی کس طرح کی ڈیٹیلز چاہ رہے ہیں اور کیا کیا ریکوائرمنٹس ہوں گی اس کی تعبیر بیان کرنے کے لیے، یہ خود بھی ملاحظہ کیا کریں، نوٹ کرتے رہا کریں. اور کبھی خود تعبیر پوچھنے کا سلسلہ ہو تو پھر ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سوال کرنا چاہیے. اصل میں ایک کال تھی کہ ان کی زوجہ اور کزن فوت ہو گئے ہیں، خواب میں دیکھا انہوں نے. یہ گھبرانے کی حاجت نہیں ہے. اللہ کی بارگاہ میں واضح عمر بالخیر کی دعا کریں اور جس کے بارے میں دیکھے اس کو بیان نہ کریں. یہ احتیاط ضرور کرنی چاہیے ورنہ خام خواہ بلا ہو جاتے ہیں. ضروری نہیں ہوتا کہ جسے ہم نے خواب میں مرتے ہوئے دیکھا حقیقت میں اس کی موت کا وقت قریب آ جائے. بس دعا کر بیان کرنے میں احتیاط کریں. اللہ پاک ہمیں نیکیوں بھری طویل عمر عطا فرمائے. آمین آمین آمین. لوگ بس اوقات اس کو اپنے سر پر سوار کر لیتے ہیں. اسد بھائی کہتے ہیں کہ اگر کسی نے مجھے خواب میں مرا ہوا دیکھ لیا تو بس اب میری ہی موت آنے والی ہے. ہاں، ایک نفسیاتی ہوتا ہے، بعض اوقات تبدیل بھی ہوتی ہے، لیکن اس پہ میں یہ عرض کروں گا کہ دیکھیں اگر یہ خواب جس کو نہیں آیا موت کا یا تو ہمارا تو ویسے ہی ایمان ہے کہ ایک دن مرنا ہے اور مرنے کے بعد کی زندگی پر حساب و کتاب پر ایک مسلمان کا تو ویسے ہی ایمان ہوتا ہے. تو ذہن پر سوار تو ویسے ہی ہونا چاہیے، بھلے خواب دیکھے نہ دیکھے. موت کا تصور، موت کی یاد، آخرت کی یاد، قبر و حشر کی یاد، بلکہ بزرگان دین تو ماشاءاللہ ویسے ہی اس کے بارے میں وہ رہا کرتے تھے تیاری میں، لیکن اس کے باوجود کو ریمائنڈر دیا کرتے تھے مختلف انداز پر تاکہ کسی بھی لمحے فکر آخرت سے غفلت نہ ہو. اللہ پاک ہم سب کو ہر لمحہ جو ہے وہ موت کو ذہن میں رکھنے اور اس کی تیاری کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. بزرگان دین کا تو یہ حال رہا کہ ڈھلتے ہوئے سورج کو دیکھ کر بھی وہ موت یاد کیا کرتے تھے کہ یہ چلا گیا، ہم نے بھی چلا ہی جانا ہے. اللہ کریم عافیت عطا فرمائے. ایک کالر ہے، ان کا کہنا یہ تھا کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ نئے کپڑے پہن رہا ہوں. خواب میں اپنے آپ کو نئے نئے کپڑے پہنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. اچھا ہے، یہ پیارا خواب ہے ماشاءاللہ، اور انشاءاللہ یہ عزت میں اضافے کی بھی علامت ہوتی ہے، تکریم ملنے کی اور اچھا ترقی اور رتبہ ملنے کی یہ دلیل ہوتی ہے، اور اللہ پاک کی رحمت سے میں کوئی اچھی خبر نصیب ہوگی انشاءاللہ. اللہ کریم اور اچھائیاں عطا فرمائے. اچھا خواب ہے، مبارک ہو آپ کو، آپ کے لیے. نیکسٹ جو ہمارے کالر تھے، ان کا کہنا ہے کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ کہیں سے گزر رہا ہوں، جانا تو اس طرف نہیں چاہتا لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے جانا پڑتا ہے اور پانی کی طرف اتر جاتا ہوں. پانی میں بہت زیادہ سانپ ہیں. کیا تعبیر ہوگی؟ دیکھیے، سانپ کا دیکھنا بھی اچھا نہیں ہے اور کسی ایسی راہ پہ جانا جہاں انسان نہیں جانا چاہتا یہ بھی اچھا نہیں ہے. تو یہی عرض کریں گے کہ آپ اپنے ماحول پر، اپنے اٹھنے بیٹھنے پر، دوست و احباب پر غور کریں
کہ آپ کی صحبت میں کہ نیک نہیں ہے تو ان سے کنارہ کشی اختیار کرے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ کسی نقصان تک انجام کار ہو۔ اللہ کریم خیر فرمائے، ہم سب کو اچھی صحبتیں عطا فرمائے، اچھے لوگوں کے ساتھ اگر ہم بیٹھے رہیں، اچھے لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا ہمارا رہے تو انشاءاللہ عز و جل اس سے ہماری ایک تو صحبتیں اچھی ہوں گی، ہماری فکر کو پاکیزگی ملے گی، سوچ کو تازگی ملے گی، اور دل میں انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد بس جائے گی۔ جب یہ ماحول ہوگا ہمارا اچھا ماحول ہوگا تو انشاءاللہ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ ہم نیکیوں کی طرف آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیکیوں میں ہم سب کو اخلاص نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے خواب میں تمہارا مدنی مدینے والے، میرے خواب میں تمہارا مدنی